أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان لوگوں کو چاہیے جو پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ڈر جائیں کہیں ان پہ کوئی آزمائش نہ آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پہ نہ آ جائے۔ شادی اور نکاح سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، خوشی کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے، زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد انسان ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ اللہ کے شکر کا بھی موقع ہے کہ اللہ نے ایمان کی تکمیل کا موقع دیا، اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اس نے بد کرداری سے انسان کو شادی کے ذریعے بچایا، اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اس نے اہلیہ جیسی ایک نعمت دی، اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اہلیہ کے ملنے کے بعد ایک صالح اور نیک خاندان کی امید، اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ نے ایسے وسائل جوانی اور زندگی دی کہ انسان شادی کے قابل ہوا۔ لیکن شکر کے اس موقع کو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ناشکری، نافرمانی، بغاوت، ضد، ہٹ دھرمی، اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلم کھلا اور واضح اور صریح اس کو چیلنج کرتے ہیں اور شادی کو شکر کی بجائے کفر اور بغاوت کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ویسے تو بہت ساری مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن چند ایک بنیادی جو شکرانے کے اس موقع پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر سکیں۔ سب سے پہلی نافرمانی یہ ہوتی ہے، سب سے بنیادی بغاوت یہ ہوتی ہے کہ شادی کارڈ کے اوپر تو یہی لکھا جاتا ہے نکاح سنت رسول ہے، لیکن یہ دیکھا نہیں جاتا اور شاید دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی کہ پھر سنت کو سنت کے مطابق اپنایا جاتا ہے۔ نکاح سنت ہے تو اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شادی سنت ہے تو اس کا اظہار بھی پھر سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ یہ تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ نکاح سنت، اس حصے کو لے لیتے، لیکن اس کو منانا کیسے ہے؟ سارے شادی کے جتنے مظاہر ہیں ان کی تکمیل کیسے کرنی ہے؟ وہ سنت سے نہیں لیتے، شیطان سے لیتے ہیں، نفس کی خواہشوں سے لیتے ہیں، ہندوؤں سے لیتے ہیں، اور کچھ انگریزوں اور کافروں اور فلموں سے لیتے ہیں۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ سنا جاتا ہے کوئی بات نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہی موقع آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ایک دفعہ ہی موقع ہے تو کھل کے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کرنی۔
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے انہیں جو میرے پیغمبر کے حکموں کی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں وہ پکڑے نہ جائیں، کوئی آزمائش نہ آ جائے، دردناک عذاب جائے۔ صحابہ کرام تو پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اتنا ڈرتے تھے کہ مدینے میں رہتے ہوئے کہتے تھے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ڈر لگتا ہے کہیں آسمانوں سے پتھر کی بارش نہ ہو جائے۔ پھر عام مخالفت کے اندر اور شادی پہ جو مخالفت ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ عام حالات میں گناہ کرتا ہے، وہ چھپ کے کرتا ہے، وہ ڈر کے کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے۔ اور جو شادی پہ گناہ کرتا ہے وہ کھل کے کرتا ہے، سامنے آ کے کرتا ہے، فخر کے ساتھ کرتا ہے، تکبر کے ساتھ کرتا ہے، پورے محلے کو، پورے شہر کو بتا کے کرتا ہے اور کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا الا المجاہرین، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے جو میرے پیغمبر کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پہ کوئی آزمائش نہ آ جائے، دردناک عذاب نہ آ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت ہوتی ہے تو دردناک عذاب کیسے آتے ہیں، اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ ان سے کہہ دیں اللہ ایسے بھی عذاب دے سکتا ہے کہ اوپر سے بھی عذاب بھیج دے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے، پتھر آ جائے، چھت گر جائے، کوئی اوپر سے جو تمہارے حکمران ہے وہ ظالم ہو جائیں۔ ایک بیٹی کی شادی ہے تو اوپر اس کا شوہر ہے وہی اس کے اوپر ظالم بن کے، درندہ بن کے مسلط ہو جائے۔ عذاب کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نیچے سے عذاب آ جائے۔ نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے اور سیلاب آ جائے، زمین پھٹ جائے، انسان دھنس کے رہ جائے، شکلیں تبدیل ہو جائیں۔ اور یہ بھی بڑی خطرناک ہے کہ تمہارے ماتحت ہی تمہارے نافرمان ہو جائیں، جس سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ بیوی ہی نافرمان اور باغیہ ہو جائے، اور آپ کی اولاد ہی نافرمان اور باغی ہو جائے۔ اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے۔ تیسری صورت ہے او یلبسکم شیعا، یہ بھی بڑی سہانے روح بن جاتی ہے کہ وہ تمہارے اندر ایسی اختلاف پیدا کر دے کہ تم گتھم گتھا ہو کے لڑتے رہو۔ یہ عذاب کی چوتھی شکل او یذیق بعضکم بأس بعض، تمہارا آپس میں کوئی ایسا حسد پیدا کر دے کہ کوئی ایک دوسرے سے حسد کر کے ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی ایک دوسرے کو عذاب دیتے رہو۔ صحابہ کرام تو بہت ڈرتے تھے، اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے، گناہ سے ڈرنا۔ اور منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں گناہ بھی کوئی بات ہے، مکھی کی طرح ہے،
ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھی مکھی، ادھر میں نے اڑا دی، پھر بیٹھے گی پھر اڑا دی، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، تو شادی کا موقع شکر کا موقع ہے، ایمان کی تکمیل کا موقع ہے، سنت ہے نا، تو اسے منانا بھی سنت کے مطابق ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مقامی رسم و رواج ایسا جو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے، شریعت پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن اس رسم و رواج کے اندر اللہ کی بغاوت، اللہ کے رسول کی بغاوت، نافرمانی اور یہ سوچ کہ بس خوشی منانی ہے، انجوائے کرنا ہے، مزہ کرنا ہے، جیسا بھی آ جائے، رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے ہو جائے، فضول خرچی ہوتی ہے ہو جائے، لوگ تنگ ہوتے ہیں ہوتے رہیں، زندگی میں ایک ہی تو موقع ہے، تو اس موقع پہ ہم نے شکر نہیں کرنا، ذرا کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرنی کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اسے شکرانے کا موقع سمجھیں، اللہ کی حمد کا موقع سمجھیں، آپ کے اندر عاجزی آ جائے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بس شادی ہے دھوم دھام سے کرنی ہے، سنت کے مطابق نہیں، دھوم دھام سے کرنی ہے، نیت یہ نہیں ہوتی اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے، نیت یہ جب نہیں ہوتی رشتوں کو جوڑنا ہے، جب نیت یہ نہیں ہوتی ایمان کی تکمیل کرنی ہے، جب نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے تو ایک سنت پہ عمل کرنا ہے، جب نیت یہ نہیں ہوتی کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر عائد ہو رہی ہے، آج میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ میرے لیے خیر پیدا کر دینا، اس میں برکت پیدا کر دینا، تو پھر شیطان دیکھتا ہے اچھا اس کی یہ نیت نہیں ہے، پھر وہ آ کے نیت بتاتا ہے، وہ کہتا ہے نیت یہ کرو، شریکوں کو پتا چل جائے، نیت یہ کرو پورے محلے کو پتا چلے، نیت یہ کرو پتا چلے کسی سردار کی بارات ہے، پتا چلے کسی وڈیرے کی ہے، پتا چلے کہ دو چار پچیروں آ رہی ہوں، پتا چلے کہ بڑے تم پھنے خواہ ہوں، پتا چلے کہ تم بڑے آدمی ہو، پلاٹ بیچنا پڑتا ہے تو بیچ دو، قرض لینا پڑتا ہے تو لے لو، لوگ تنگ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، بزرگوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں ہوتے رہیں، تم نے خوب ذرا بتانا ہے کہ کسی وڈیرے کی شادی ہو رہی، جب نیت ہی تکبر کی ہو گئی، فخر کی ہو گئی، نمائش کی ہو گئی، تو پھر سنت ثواب سب کچھ ضائع اور تباہ۔ تو پہلا مسئلہ، پہلی مخالفت یہاں سے شروع ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں فضول خرچی کا تذکرہ کیا، بہت اللہ کا کلام عظیم کلام ہے، جو اس میں خوبصورتی ہے وہ کسی تقریر میں نہیں ہو سکتی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ اللہ نے جو آپ کو مال دیا نا، آپ مالدار ہیں، آپ پہ اللہ کا انعام ہے، آپ سردار ہیں، آپ پہ اللہ کا انعام ہے، آپ چودھری ہیں، آپ پہ اللہ کا انعام ہے، تو اللہ کہتے ہیں اپنا مال رشتہ داروں کو دو، لگاؤ ان پہ، والمسکین غریبوں کو دو، ان کا خیال کرو، وابن السبیل مسافروں کو دو، ان پہ لگاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے لیے ایسی جگہ بناؤ وہ رات آرام کریں، تمہارے ڈیرے پہ کھانا کھائیں، فری ان کو ملے، اور جائیں اپنی منزلوں پہ سفر پہ، یہ کام کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
فضول خرچی نہ کرو۔ جب بھی بندہ فضول خرچی کرتا ہے تو ایک شادی کے لیے وہ 5-5 10 سال ایسے بچا بچا کے چیزیں رکھتا ہے، اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ وہی شخص جو غریب کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، وہی اپنی شادی کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں لگا کے فضول خرچی کی نیت سے تو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ توجہ دلائی کہ دیا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو میرا ناشکر ہے۔ تم کیا ناشکروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہو؟ دوسری بڑی نافرمانی جو شادی کے موقع پہ ہوتی ہے، اس کا تعلق خصوصاً میری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہے، میری ماؤں کے ساتھ ہے، خواتین اسلام کے ساتھ ہے، اسلام کی بیٹیوں کے ساتھ ہے، عائشہ اور خدیجہ کی روحانی بیٹیوں کے ساتھ ہے، ان ثلاث صالحات کی روحانی بیٹیوں کے ساتھ ہے جو یہ وصیت کیا کرتی تھیں کہ میرے جنازہ جب اٹھے گا تو میرے جنازے کا جو سراپا ہے، وہ جسم کی ڈیل ڈول لوگوں کو جب چار پائی پہ اٹھ کے نظر آئے، مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے جب میرا جنازہ اٹھانا تو جنازے کے اوپر کوئی چیز کور کرنے کے لیے رکھ دینا تاکہ میرا سراپا بھی لوگوں کو نظر آئے۔ وہ حیا، وہ شرم، امام کائنات علیہ السلام تشریف فرمائے، امت کی بیٹیاں آ رہی ہیں، آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، علامتاً بس ہاتھ ایسے کر دیتے تھے، مائیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہاتھ کو ٹچ کیے بغیر ہاتھ آگے کر کے یا کسی اور طریقے سے وعدے کرتی تھیں کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد، اور آپ یہ وعدہ لیتے تھے شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، زنا نہیں کرنا۔ ایک عورت نے باقی سارے الفاظ کہے، شرک نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، بہتان نہیں لگاؤں گی۔ جب آپ نے کہا زنا نہیں کرنا تو شرم کے مارے اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آپ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کوئی شریف گھرانے کی عورت زنا کرتی بھی ہے، مجھے تو لفظ بولتے ہوئے ہی شرم آتی ہے۔ ہماری بیٹیوں نے یہ سمجھ لیا کہ شادی کے موقع پہ ایک دن کے لیے شریعت کو چھٹی مل جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، پھر لباس میں جیسا چاہیں ہم پہنے، ٹھیک ہے شادی کا موقع ہے، آپ اچھا لباس پہنے، کوئی حرج نہیں ہے، قیمتی لباس پہنے، کوئی حرج نہیں ہے، خوبصورت لباس پہنے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پہنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل واشرب والبس، اللہ نے جو دیا کھاؤ، جو دیا پیو، جو دیا پہنو، لیکن حد سے نہ بڑھو، تکبر نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، تکبر نہ کرو، من غیر اسراف ولا مخ، حد سے نہ بڑھو، اس لیے نہیں کہ میں تکبر کیا جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا یہ تو تکبر نہیں ہے کہ انسان چاہتا ہے اچھا لباس پہنے؟ آپ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اتنا تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں مخالفت کہاں پہ ہوتی ہے؟ مخالفت یہاں پہ ہوتی ہے ایسا ٹائٹ لباس پہن لینا، ایسا تنگ لباس پہن لینا جو مردوں کو پہنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور اتنا باریک لباس پہن لینا کہ پہنتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے جیسے کچھ پہنا نہیں ہوا ہے۔ جب اس طرح کا ٹائٹ لباس عورت پہنتی ہے یا اتنا شفاف اور باریک لباس پہنتی ہے جس سے لیمیٹیشنز واضح ہو رہی ہوتی ہیں یا اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی عورتوں کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا صنفان من امتی، میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، ابھی میری زندگی میں نہیں آئے،
میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن آئیں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نساء کاسیات عاریات، کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، مائلات ممیلات، ان کے اپنے دل ٹیڑے ہوں گے اور دوسروں کے دلوں کو خراب کرنے والی ہوں گی، اور ان کے سروں کے اوپر جوڑے اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ آپ اچھا لباس پہنے، کس نے روکا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے پہنے، باوقار پہنے، خوبصورت پہنے، اچھا پہنے، لیکن اپنی شرم و حیا کے جنازے نہ نکالیں، اتنا شفاف اور باریک نہ پہنے، اتنا ٹائٹ نہ پہنے، اور ایسا نہ پہنے جو بے حیا عورتوں کا ہوتا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر پتہ ہوتا ہے یہ شریف لوگوں کا لباس ہے، یہ بچوں کا لباس ہے، یہ عورتوں کا لباس ہے، یہ مردوں کا لباس ہے، یہ اداکاراؤں کا لباس ہے، یہ ہندو عورتوں کا لباس ہے، یہ انگریز عورتوں کا لباس ہے۔ تو لباس پہنے، خوبصورت ترین پہنے، اچھا پہنے۔ ہماری شریعت میں بہت وسعت، اللہ کی بڑی رحمت سے بہت سارے مسائل میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ اچھا قیمتی خوبصورت لباس کیوں پہنتی ہیں۔ اعتراض اس پہ ہے کہ اس لباس میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لباس ایسا نہ ہو کہ بہت ٹائٹ ہو، وہ لباس ایسا نہ ہو کہ بہت باریک ہو، اور وہ لباس ایسا نہ ہو کہ معاشرے کی بدکار عورتوں، اداکاراؤں اور کافروں والا، مسلمانوں والا پہنے، حیا والا پہنے، شرم والا پہنے، وقار والا پہنے، متانت والا پہنے، نفاست والا پہنے۔ بے شک حسن و جمال و خوبصورتی والا ہو، کوئی حرج نہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پہنے۔ تو دوسری یہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو عام حالات میں بھی اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ پھر شادی کے موقع پہ ایسا لباس پہن کے تیسری بدترین نافرمانی جو پہلے بڑے بڑے شہروں میں ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ گلوبل ویلیج کے اس دور میں دیہاتوں میں بھی شفٹ ہو گئی، اور گاؤں میں بھی شفٹ ہو گئی، اور چھوٹے قصبوں کے اندر بھی شفٹ ہو گئی، وہ ہے کہ شادی کے موقع پہ مکس گیدرنگ کرنا، مخلوط محفلیں سجانا، مرد و عورت کے بیٹھنے کا ایک جگہ اکٹھا انتظام کرنا۔ اس جیسی بے شرمی، اس جیسی بے حیائی، اس جیسی بے غیرتی ہماری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی، ہماری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور مسئلہ ہی یہ ہوا ہے کہ جس چیز کو ہم برا سمجھتے تھے، شیطان اس چیز کے نام بدل دیتا ہے۔ جس کو ہم معاشرے کے بھانڈ اور مراسی اور اس طرح کے الفاظ جن کے لیے بولتے تھے، ان کو ایکٹر اور ایکٹریس اور اداکار اور اداکارائیں اس طرح کے نام دے دیے گئے، اور جس کو ہم بے حیائی، بے غیرتی، بے حمیتی کہتے تھے، اس کو فیشن اور ماڈرنزم، روشن خیالی اور ترقی پسندانہ اور لبرلزم اس طرح کے لیبل لگا دیے گئے۔ آپ جو بھی اس کو کہتے رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کو فحاشی کہا جاتا ہے، بے حیائی کہا جاتا ہے، کہ اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنی خالائیں اور اپنی اہلیہ، اپنی بیگم، آپ غیر محرم مردوں کے سامنے، بھلے وہ رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ہیں، ان سے پردہ بند ہے، اور آپ نے ان سب کو اکٹھے بٹھا دیا۔ مہندی ہو رہی ہے تو ایسے، منگنی ہو رہی ہے تو ایسے، کھانے لگا ہے تو ایسے، شرکت ہو رہی ہے شادی کے اندر، ولیمہ ہو رہا ہے تو ایسے، نکاح ہو رہا ہے تو ایسے۔ یہ آخری درجے کی بے غیرتی اور بے حیائی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب۔ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ کیسے کیسے عذاب؟ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان میں طاعون اور وہ بیماریاں آتی ہیں جو کبھی ان کے بزرگوں نے سنی ہی نہیں تھی۔ بدنگاہی ہوتی ہے، انسان کی نگاہیں غلط دیکھتی ہیں، بہت ساری غلط تعلقات شادیوں پہ بنتے ہیں، بہت ساری غلط نگاہیں شادیوں پہ ادھر ادھر دوڑتی ہیں، اور کچھ اوباش اور گنڈے شادی کے لیے نہیں آئے ہوتے، وہ تو آپ کی ان بہنوں اور بیٹیوں کو گھورنے اور تاکنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ آج شادی کے دن جن کو شیطان نے بنا سنوار کے ان کے سامنے آپ کو سبق سکھا دیا ہے کہ یہ فیشن ہے، اور سجا کے ان کے سامنے بٹھا دیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دیں نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اے میرے پیارے بھائیوں اور اے میری بہنوں، آپ کا تعلق اس پیغمبر کے ساتھ ہے اور آپ کی نسبتیں اس پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو پیغمبر اتنے حیا والا اور اتنے شرم والا ہے کہ جو پیغمبر کہتا ہے جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو نامہ اعمال میں آنکھوں کا زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ کے ماننے والے جو اللہ اپنے قرآن میں یہاں تک کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ میری بندیوں سے کہہ دیں کہ پائل کی جھنکار لگا لگا کے اور اپنے جوتے کو پٹک پٹک کے اور چہک چہک کے اور اس طرح سے خاص چال بنا کے نہ چلا کریں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کی آواز کی زینت بھی غیر محرم مردوں کو پتہ چل جائے۔ آپ اس دین سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اپنی کامن سینس استعمال کریں، اور اگر غیرت کی کوئی چنگاری باقی ہے تو اس کو ذرا جگائیں، اور اگر ضمیر کے اندر تھوڑی سی بھی زندگی باقی ہے، پورا مردہ نہیں ہوا، تو اس سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا ایک مسلمان کا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں اور اپنی بیگم کو غیر محرموں کے سامنے شادی کے موقع پہ یوں بٹھا دے؟ اور اس سے بھی بڑھ کے پھر وہ کرائے پہ لوگ لے کے آئے اور ان کو ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے کے 2-2 3-3 4-4 ہزار روپیہ بھی دے، اور اس مووی میکر کو عورتوں کے اندر بھیج دے کہ جاؤ ذرا اچھی طرح سے پوز بنا کے آؤ اور تصویریں بنا کے آؤ، اور وہ بے حیا آپ کی ایک ایک بیٹی اور بہن اور بیوی سے کہتا پھرے نہیں ابھی تصویر اچھی نہیں آئی، ذرا یہ پوز بناؤ، ذرا یہ بناؤ، ذرا یہ بناؤ۔ کیا بے حیائی ہے، ہم کتنے نیچے گر گئے، ہماری غیرت اس حد تک مر گئی کہ ہمیں اس کے اندر بھی کوئی برائی نظر نہ آئی، اور اس کو ہم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا، اور اپنی ہی عزت کے جنازے پیسے دے کے ہم نے کرائے پہ نکالے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نافرمانی۔ اور پھر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اس موقع پہ ایک دوسرے کے موبائل میں تصویریں بنانا اور پھر دلہن کی تصویریں بنانا، وہ موبائل غیر محرم کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے۔ میری بیٹی، وہ موبائل آپ کے بھائی کے پاس بھی جا سکتا ہے، آپ کے خامن کے پاس بھی جا سکتا ہے، میری بہن آپ کے بیٹے کے پاس جا سکتا ہے، اس کے لیے تو وہ بچی غیر محرم ہے، وہ کسی کی بیٹی اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ تو یہ راستہ کھولنا کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو عام کرنا کتنا سنگین قسم کا جرم بن جاتا ہے۔
چوتھی مخالفت جو شادی کے موقع پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ان میں سے چندے۔ چوتھی مخالفت موسیقی ہے، گانے بجانے ہیں، آلات ہیں، شرلیاں پٹاخے ہیں، اور آگ کے اندر پھونک پھونک کے اپنے قیمتی پیسوں کو، دولت کو ضائع کرنا ہے، فائرنگ کرنا ہے، دھماکے کرنا ہے۔ ایک ایک جرم کے اندر کئی کئی جرم چھپے ہوتے ہیں۔ وہ فضول خرچی بھی ہے، وہ بزرگوں کو تکلیف دینے والی بات بھی ہے، وہ محلے والوں کے لیے تکلیف دہ بات بھی ہے، وہ اپنی دولت اور پیسے کا ضیاع بھی ہے، اس میں جانوں کے جانے کا خطرہ بھی ہے، اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے، اس میں شیطنت بھی ہے، اللہ کی ناشکری بھی ہے، اور اس کو بھی ہم باقاعدہ پیسے دے کے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوتان ملعونانی، دو آوازیں جب نکلتی ہیں تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے، اور ان میں سے ایک آواز ہے مزمار عند نعمہ، اللہ کوئی نعمت انسان کو دے اور وہ شکر کرنے کی بجائے ساز کی آواز نکالے تو اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ رب العزت کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، وہ زنا کو، ریشم کے لباس کو، والمعازف، موسیقی کے آلات کو جائز بنا لیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس کے نام ہی بدل دیں گے، فلسفہ ہی بدل دیں گے، اور کوئی نام رکھ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طویل حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، میرا رب ان کے اوپر اتنا ناراض ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا کہ ان میں سے کچھ کی شکلوں کو اللہ بندر بنا دے گا، کچھ کو خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا۔ ظاہری طور پہ بدلا جانا بھی ممکن ہے، اللہ کے لیے بعید نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ نہ ہی بدلیں تو ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہوں گی، اور ان کی غیرت اور بے غیرتی خنزیر جیسی ہوگی، ان کی چال ڈھال، ان کے انداز بندروں کی ایکٹنگ کی طرح ہوگی، اور ان کا ضمیر خنزیر کی طرح بے غیرتی کے اندر گندا ہوا ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا تو ظاہری شکل کو بھی بدل دے گا۔ ایک پانچویں مخالفت جس کا تعلق ہم سب کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ اتنی ساری مخالفتوں کو دیکھ کے ان نمازیوں کا، ان بزرگوں کا چپ کر کے بیٹھے رہنا، کوئی بات نہیں، بچے ہیں مانتے ہی نہیں، میں نے بڑا سمجھایا تھا جی، یہ نہیں مان، بڑے بدتمیز ہیں، مانتے ہی نہیں، یہ آج کل کے جوان ہیں ہی ایسے، مانتے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے ہاں یہ اعتراض، یہ جواب نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ اتنے ضدی ہیں کہ شیطان کی خاطر آپ کی نہیں مانتے ہیں، اور آپ اتنے بے حس ہیں کہ ان ضدیوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی میں آ کے بیٹھے تھے۔ نہیں مانتے تھے نا تو آپ نہ آتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ کہتے خبردار بیٹا، اگر تجھے دوست پیارے ہوں جنہوں نے بانڈوں کو لے کے آنا ہے، آلات موسیقی کو لے کے آنا ہے، اور جنہوں نے مووی میکر کو لے کے آنا ہے، اور میری بیٹیوں بہووں کی تصویریں بنانی ہیں، تو پھر میں نہیں جاتا تیری بارات میں، اور میں نہیں آتا تیرے ولی میں، تو کر۔ تو آپ پاک دامن ہیں، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے بڑا سمجھایا تھا، تو پھر آپ نے سمجھایا نہیں تھا، آپ نے وہ کیا تھا جس کو کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا۔ آپ نے پھر وہ کام کیا تھا، آپ نے اوپر اوپر سے سب کچھ کہا تھا۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہوتا تو آپ شادی میں موجود نہ ہوتے۔ اگر آپ نے دل سے سمجھایا ہوتا
اور اگر آپ کے لیے اتنی غیرت ہوتی جتنے اس ضدی بچے کے اندر اپنے دوستوں کے لیے ہے، اگر آپ کے دل میں اتنی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی تو آپ شامل نہ ہوتے۔ وہ پھر اکیلا جو چاہتا کرتا رہتا، پھر آپ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہوتے۔ لیکن جب آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ موجود ہیں، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، شامل بھی ہیں، اور پیسے بھی دے رہے ہیں، اخراجات بھی کر رہے ہیں، تو آپ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ میں نے سمجھا دیا، تب چھوٹے گی جب آپ شامل نہیں ہوں گے، جب آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ اور یہی مسئلہ ایک آخری گزارش کر کے اجازت چاہوں گا، ہم سب کے ساتھ ہے۔ اگر ایسی واضح اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہمارے لیے اس میں شرکت کرنا ہی جائز نہیں، ہمارے لیے اس میں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یار اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو پھر یہ کام نہ کریں، اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں نہ بلائیں۔ اگر صرف مسجد دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجوال کے اندر بیٹھے ہوئے یہ چند سو لوگ صرف یہ عزم کر لیں کہ اگر اس طرح کی بے غیرتی اور بے حمیتی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو ہم اس فنکشن میں شریک نہیں ہوں گے، تو کل ہی آپ کی شادیاں ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہم سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیے، آخری حدیث سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میری امت کے لوگوں تمہیں نیکی کی بات کہنی ہوگی، وَلَتَنْهَمُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، میری امت کے لوگوں تمہیں برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر نہ تو تم نیکی کی بات کہو گے، نہ تم برائی سے روکو گے، پھر سب کے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان کو جو میرے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پہ کوئی آزمائش نہ آ جائے یا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔